الرحیم الحمد للہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اطلبوا العلم من المہد الی اللحد صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کے رحم و کرم سے پچھلے اتوار کو ہم نے بزم دعوت القرآن کی طرف سے احکام شریعت کورس کا آغاز کیا تھا۔ بنیادی چیزیں ہم نے سیکھی تھیں، علم فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور ماخذ، اور علم فقہ کی فضیلت کے متعلق ہم نے سیکھا تھا، اور خصوصاً پانی اور پانی کی مطلقاً جو 7 قسمیں ہیں جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ ہم نے سیکھی تھیں۔ اس نشست میں بھی انشاءاللہ ہم پانی کے متعلق سیکھیں گے، لیکن پہلے جو بندہ دین کو سیکھتا ہے، تفقہ فی الدین رکھتا ہے اور تفقہ فی الدین کی طرف رغبت کرتا ہے، جستجو کوشش کرتا ہے سیکھنے کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، اپنے حبیب سے اعلان کروایا کہ آپ فرما دیں قل هل يستوی الذین یعلمون، آپ فرما دیں کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو دینی علم رکھتے ہیں، ایک وہ جو دینی علم نہیں رکھتے، ایک وہ علم رکھتے ہوئے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو علم نہیں رکھتے، یہ دونوں گروہ آپس میں یہ برابر نہیں ہو سکتے درجات اور مراتب کے اعتبار سے۔ تو بہرحال جو دین کی طلب سے نکلتا ہے اور دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کا نام طالب علم، اور طالب علم کے لیے بھی اعزاز ہے اور فضیلت ہے، اور یہ طالب علم ہونا اس کے لیے کوئی زندگی کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے کہ زندگی کے فلاں حصے میں، فلاں پیریڈ میں، فلاں عمر میں، فلاں ایج میں یہ علم سیکھے، اگر اتنی ایج ہوگی تو علم نہیں سیکھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کی طلب جستجو میں رہو پنگوڑے سے لے کر قبر کے جانے تک۔ بھلے کوئی دادا نانا ہونے کی صورت میں ہے، باپ ہونے کی صورت میں ہے، چچا وغیرہ انکل وغیرہ ہونے کی صورت میں ہے، جس عمر میں ہے، ہمارے ذہنوں میں صرف یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ علم دین سیکھنا مدرسے، مسجد میں، اسکول، کالج میں یا دینی ادارے یا جامعہ میں یہ صرف بچوں کا کام ہے، بڑوں کا اس سے واسطہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جو بڑی عمر میں اسلام لائے، مشرف با اسلام ہوئے، اس سے پہلے وہ جہالت میں تھے، ظلمات طریقی میں تھے، ان کے اندر غلط رسمیں تھیں، غلط طول و طریقے تھے، اتنے تک غلط رسمیں تھیں کہ اپنی زندہ بیٹی کو کاٹ کے زندہ درگور کر دیتے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور بیٹیوں کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کی تعلیم و تربیت کی اس نے، اور اس کی کفالت کی، اور اچھے طریقے سے اسے رخصت کیا، کل بروز قیامت وہ میرے قریب ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے تعلیم سیکھی اور دین کو سیکھا، اور اسلام کے متعلق آگاہی اور اسلام کو سیکھ کر اسی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی۔ اللہ پاک نے انہیں یہ اعزاز دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہم بھی اسی دین کی جستجو میں اور اسی دین کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی تفقہ فی الدین عطا فرمائے، شرف صدر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے مطلقاً پانی کی اقسام سنی تھیں کہ 7 قسمیں ہیں کہ جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے۔ وہ آسمان کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، برف سے پگھلا ہوا پانی ہے اور آلو سے پگھلا ہوا پانی ہے اور چشمے کا پانی ہے۔ یہ 7 قسمیں ہم نے سنی تھی مطلقاً۔ ان پانیوں میں سے کوئی پانی بھی ہمیں میسر ہو اسے ہم پی بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، برتن بھی دھو سکتے ہیں، اسے ہر قسم کے استعمال میں اسے لا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پانی کی قسمیں پڑھیں پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے۔ 5 قسمیں ہیں پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے۔ پہلی قسم جو ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، کہ پانی پاک بھی ہو، بذاتی خود پاک کرنے والا بھی ہو اور وہ مکروہ نہ ہو، اس کو مائع مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ ساری جو 7 قسمیں آپ نے پیچھے پڑھی ہیں یہ مائع مطلق ہیں، خود بھی پاک ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اور دوسری قسم ہم نے پڑھی کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، لیکن اس سے بلی نے یا بلی جیسے درندے پرندے جو ہوتے ہیں پھاڑنے والے، انہوں نے کیا پیا ہو تو وہ پانی مکروہ ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور مکروہ ہے۔ ایک طرف مائع مطلق ہے اور ایک طرف یہ مکروہ پانی ہے، تو فضیلت میں درجے میں جو ہے وہ مائع مطلق اعلیٰ ہے۔ تو مائع مطلق کے ہوتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ مائع مطلق کا انسان استعمال کرے، اسی کو اپنے استعمال میں لائے اور مائع مکروہ سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے وہ تیسری قسم ہم نے پڑھی کہ وہ پانی جو ہے ایسا پانی جو پاک ہو اور پاک کرنے والا جو ہے نہ ہو، یعنی ایسا پانی بھی ہے پاک کرنے والا نہیں ہے، اس کا نام ہے مائع مستعمل، یعنی استعمال شدہ پانی۔ وضو ہم نے کیا، پانی جمع ہوا، وہ پانی پاک ہے، ہمارے کپڑوں پہ لگ گئے، ہمارے جسم پہ لگ جائے، ہمارا جسم ناپاک نہیں ہوتا، ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتا ہے، جس برتن میں ہے وہ برتن بھی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اسی وضو والے استعمال شدہ پانی سے دوبارہ وضو کرنا اور دوبارہ غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھی قسم ایک ایسی ہے کہ اس کا نام ہے مائع نجس، یعنی ناپاک پانی۔ مائع نجس یعنی ناپاک پانی، خود بھی پاک نہیں ہے اور پاک کرنے والا بھی نہیں ہے، نہ وہ خود پاک ہے اور نہ ہی کیا وہ پاک کرنے والا ہے، اس کا نام ہے مائع نجس۔ اور یہ کون سا پانی ہے؟ جس میں کوئی نجاست واقع ہوئی ہو، ان 7 پانیوں میں سے، یعنی آسمان کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، برف اولو سے پگھلا ہوا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے۔ اب ان پانیوں میں سے کوئی پانی ہے بھی رکا ہوا اور ہے بھی تھوڑا، اب اس میں کوئی نجاست واقع ہوئی ہے تو وہ پانی مائع نجس ہے۔ تو مائع قلیل کی فقہائے کرام نے تعریف کی ہے کہ مائع قلیل وہ ہوتا ہے کہ القلیل ما دون 10 فی 10، جو 10 در 10 سے کم ہو۔ آپ خالی سنتے رہے ہیں کہ 10 در 10 سے کیا ہے کم ہو، پہلے ہوتے تھے یعنی کہ یہ ہاتھ والا سسٹم ہوتا تھا، 10 ہاتھ اس طرف 10 ہاتھ اس طرف، 100 مربع غز کی جگہ سے کم ہو۔ یا دوسرے الفاظ میں جدید طریقے پہ آپ جائیں کہ 225 فٹ لمبائی چوڑائی گہرائی میں وہ جگہ جو ہے اگر 225 فٹ ہے تو پھر وہ مائع کثیر ہے، وہ مائع قلیل نہیں ہے۔ ٹینکی ہوتی ہے نا جی، نیچے کا کوئی اتنا بڑا ٹینک ہے، اس کی ہم لمبائی کو بھی ناپیں، اس کی چوڑائی کو بھی ناپیں، اس کی گہرائی کو بھی ناپیں، یہ کل ملا کے 225 اسکوائر فٹ اگر بنتا ہے، اگر اس میں پانی ہے تو یہ مائع کثیر کے حکم میں ہے، مائع کثیر کے حکم میں ہے۔ اب اگر ایسا پانی ہے اس میں جب نجاست گرے، جب تک اس پانی کی رنگت
تبدیل نہ ہو، کلر تبدیل نہ ہو، اس پانی کا ذائقہ تبدیل نہ ہو اور اس پانی سے بو نہ آ پائے تو وہ پانی پاک ہے۔ وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ چوتھی قسم ہم نے پڑھی ماء نجس۔ یہ تھوڑی سی باریکی ہے، اس میں ہم سمجھیں گے کہ نہیں ایسا پانی جو تھوڑا ہو، 10 سے کم ہو، 225 فٹ سے جو ہے کم ہو، وہ بھلے تھال کی صورت میں ہے، ٹب کی صورت میں ہے، کوئی کھڈا ہے یا چھوٹی سی ٹینکی ہے وہ اس میں ہے، جس طرح فلاحی ٹینکیاں رکھی ہوتی ہیں یا کسی کی انٹر گراؤنڈ ٹینکی ہوتی ہے، چھوٹی ٹینکی ہے۔ اب ایسی ٹینکی ہے، اب اسی ٹینکی میں تھوڑی سی نجاستی گری ہے جو 225 فٹ سے اسکوائر فٹ سے جو ہے کم ہے، اس میں اگرچہ ایک قطرہ بھی نجاست کا گرے تو پورے کا پورا پانی ناپاک ہے۔ پورے کا پورا پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اگر وہ 225 فٹ سے لمبائی چوڑائی گہرائی میں زیادہ ہے، اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس میں کوئی نجاست گرے گی، جب تک اس پانی کی رنگت تبدیل نہ ہو، اس پانی سے بو نہ آ پائے اور اس پانی کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، تب تک وہ پانی پاک ہے۔ ایک مثال کے طور پر ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹینکیاں ہوتی ہیں زمین میں، جی، اب اسی میں جو ہے ٹینکی میں بچے کا پیشاب چلا گیا، جی، اب بچے کے پیشاب ہونے سے اب وہ ٹینکی اتنی ہے کہ اتنی گہری اور اتنی لمبی چوڑی ہے، 225 اسکوائر فٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اب بچے کے پیشاب ہونے سے نہ اس پانی کا رنگ تبدیل ہوا ہے، نہ اس سے بو آنے لگی ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے، اب شرعاً وہ پانی پاک ہے، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ وہ پانی جو ہے وہ بڑے تالاب کی طرح ہے، بڑے حوض کی طرح ہے، وہ پانی جو جس طرح ایک جاری پانی ہوتا ہے اسی پانی کی طرح ہے۔ یاد رکھیے ماء جاری کی جو ہے وہ بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تو جدید طرز پہ میں نے آپ کو یہ اسکوائر فٹ بتائے ہیں، دوسری بھی فقہائے کرام نے تعریفیں کی ہیں۔ تالاب ہے مثال کے طور پر، ایک طرف انسان بیٹھا ہے، اس پانی کو حرکت دیتا ہے، یوں جب حرکت دیتا ہے یہ پانی کا ہلنا یہ لہر جو ہے دوسرے کنارے پر جانے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا تالاب ہے۔ پانی ہوتا ہے نا، ہم جاتے ہیں جی جو مساجد ہیں وہاں تالاب بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاں وضو بھی کرتے ہیں، یا بعض مزارات کے قریب بھی ہیں، یا بعض مقامات پر بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ہیں، بڑے حوض بنے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے وہ وضو کرتے ہیں۔ اب وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب اور ماء کثیر اور ماء جاری کے حکم میں تب ہوگا۔ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو وہی بتایا 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ۔ دوسرا یہ کہ ایک طرف ہم نے ہلایا، جب ہم نے کیا ہے ہلایا، یہ ہلنا جو ہے یہ دوسری طرف جانے سے، دوسرے کنارے پر جانے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، تو وہ پانی جو ہے وہ بڑے حوض اور بڑے تالاب اور ماء کثیر کے حکم میں ہے۔ اس میں اگر کوئی نجاست گرے، جب تک اس پانی کا رنگ، ذائقہ، بو تبدیل نہ ہو، چینج نہ ہو، تو وہ پانی پاک ہے، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ماء جاری ہے، پانی یعنی رواں دواں ہے۔ ماء جاری کی بھی تعریفیں کی ہیں، جو تنکے کو بہا کے لے جائے، جو تنکے کو ایسے پانی جاری ہے، ہم نے کوئی تنکا ڈالا ہے اس کو بہا کے لے گئی ہے، اب یہ ماء جاری ہے۔ اب جب ماء جاری ہے یہ بھی پاک ہے۔ ایک طرف جو ہے ماء جاری کے انسان وضو کر رہا ہے، دوسری طرف جو ہے اگر کتا آ کے پانی پیتا ہے یا کتا آ کے پخانہ وغیرہ کیا کرتا ہے، یا کوئی مرا ہوا پرندہ یا کتا کیا ہے پڑا ہے، پانی وہ بہہ رہا ہے، تو دوسری طرف ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ماء جاری ہے۔ ہاں اس کتے کے مرنے سے اس پورے پانی کا کلر تبدیل ہو گیا، اس سے بو آنے لگ گئی، اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، اب وہ ماء نجس کے حکم میں ہے، یعنی ناپاک پانی کے حکم میں ہے۔ یہ تشریح ہم نے آپ کو بتائی کہ چوتھی قسم جو ہے وہ ماء نجس ہے، اور وہ ہے کہ جس میں نجاست واقع ہو اور پانی ہو بھی رکا ہوا اور ہو بھی تھوڑا، اور تھوڑے پانی کی تعریف جو ہم نے کی ہے جو 10 سے کم ہو، 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو، اور اسی طرح اگرچہ اس میں نجاست کا اثر زہر نہ بھی ہوا ہو
تب بھی وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ 10 درجہ سے کم ہے۔ اس میں بھلے ایک چھینٹا پیشاب کا پڑ گیا، شراب کا پڑ گیا، خون کا پڑ گیا، اب وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہے۔ یا اسی طرح پانی جاری ہے لیکن اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہے۔ اثر جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ الاثر و طعم اور لوح اور ریح۔ طعم کہتے ہیں ذائقے کو، اور پانی کا ذائقہ چینج ہو گیا، ٹیسٹ تبدیل ہو گیا، اور اسی طرح اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، اس سے بو آنے لگ گئی۔ تو یہ 3 چیزیں جب ہو جائیں تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہے۔ 5ویں قسم ہے مائع مشکوک۔ یہ 4تھی قسم آپ کو سمجھ آ گئی جی اچھے طریقے سے؟ اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو 4تھی قسم کے متعلق جی ہاں لکھ رہے۔ 5ویں قسم جو ہے مائع مشکوک ہے، اس کا نام ہے مائع مشکوک، یعنی ایسا پانی جس میں شک کیا گیا ہے۔ اب اس کی تعریف، اس کی پاکی میں شک کیا گیا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ ما شرب منہ حمار او بغل، جس سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو۔ ایک ایسا پانی ہے جو 10 درجہ سے کم ہے، وہ اصطلاح اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک ہوتا ہے مائع کثیر، یعنی زیادہ پانی، جاری پانی، بڑا تالاب، بڑا ہاؤس، بڑی ٹینکی جو 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں مائع کثیر۔ اس کے اندر جب تک 3 چیزیں نہ آئیں، اس میں کوئی نجاست گرے، رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ پاک ہے۔ ایک ہوتا ہے مائع قلیل، یعنی اس سے کم۔ اب مائع قلیل کے حوالے سے، مائع قلیل پانی ہے، اب اس سے گدھے نے پیا ہے یا خچر نے اس سے پیا ہے، اب اس کا نام ہے مائع مشکوک، یعنی ایسا پانی کہ اس میں شک کیا گیا ہے۔ ایسا پانی کہ اس میں کیا ہے؟ شک کیا گیا ہے۔ تو مائع مشکوک کا حکم بھی آگے آئے گا۔ یہ 5 قسمیں پانی کی ہیں۔ پہلا پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مائع مطلق، وہ 7 قسمیں جو ہم نے پڑھی تھیں وہ سب مائع مطلق میں ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو۔ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ ہے، اس سے بلی نے یا بلی جیسے پرندے جو ہیں انہوں نے کیا ہے؟ پیا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، اس کا نام ہے مائع مستعمل، یعنی استعمال شدہ پانی۔ اور 4تھی قسم جو ہے مائع نجس ہے، یعنی ناپاک پانی، تھوڑا پانی ہے، 10 درجہ سے 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے اور رکا ہوا ہے۔ اب اس میں نجاست تھوڑی سی اگر واقع ہوئی ہو تو وہ پانی ناپاک ہے۔ 5ویں قسم ہے مائع مشکوک۔ مائع مشکوک وہ ہے جیسے گدھے نے یا خچر نے کیا پیا ہو، اس پانی کا نام ہے مائع مشکوک، یعنی اس میں شک کیا گیا ہے۔ یہ تو ہم نے پانی کی قسمیں پڑھی۔ اب جو تھوڑا پانی ہے اس کا حکم الگ ہے، جو زیادہ پانی ہے اس کا حکم الگ ہے۔ اب تھوڑا پانی ہے، اب اس سے کسی انسان نے اگر پیا ہے یا حیوان نے اس سے پیا ہے، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ وہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ زیادہ پانی، تھوڑا پانی۔ زیادہ پانی عربی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مائع کثیر، اور تھوڑا پانی اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں مائع قلیل، یعنی تھوڑا پانی۔ ایک طرف زیادہ پانی، ایک طرف کیا ہے؟ تھوڑا پانی۔ اب مائع قلیل ہے، تھوڑا پانی، اب اس سے کسی حیوان نے پیا ہے، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیے حیوان میں ہم بھی آتے ہیں، لیکن ہم حیوان ناطق ہیں، بولنے والے ہم حیوان ہیں۔ اور جانور بھی حیوان میں آتے ہیں لیکن وہ حیوان ناطق نہیں ہیں۔ پرندے بھی حیوان میں آتے ہیں لیکن وہ بولنے والے، آپ کہیں گے وہ بولتے تو ہیں، ان کی آوازیں تو آتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر شعور والا مادہ نہیں رکھا، صلاحیت والا، سمجھ والا اللہ پاک نے ان کے اندر مادہ نہیں رکھا۔ لیکن عادتاً اللہ پاک نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ جو ان کا مالک ہے اس کی بولی بھی وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ ان سے بلوانا چاہے تو وہ قادر ہے، ان سے بلوا بھی سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ آ رہا تھا اور دور تھا، چونٹیوں کے یعنی گروہ نے اس لشکر کو دیکھا اور کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، آپ کو روند ڈالے گا، آپ کو جو ہے وہ کچل لے گا، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ قرآن میں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی آواز کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ اس کی بات سے جو ہے وہ مسکرا پڑے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے چونٹی، اور آپ بھی دور تھے، آپ کا لشکر بھی دور تھا اور چونٹی بھی دور تھی، لیکن اس کی عقل، اس کی سمجھ کے دوسروں کو کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنی بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔
سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں آپ کو روند نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے جی۔ تو یہ ہے کہ اس قول کو اللہ کے نبی نے دور جی سنا، اور وہ تو نبی ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان کی سماعت کی کیا شان ہوگی جی، اور نبیوں کے جو نبی ہیں ان کی بصارت کی دیکھنے کی کیا شان ہوگی۔ ان کے ساتھ تو جانور بھی ہم کلام ہوئے، پرند و چرند بھی ہوئے، پہاڑ بھی ہوئے۔ تو بہرحال اس معجزات کی طرف ہم نہیں جاتے، ہمارا جو مقصد ہے وہ پانی ہے، یعنی تھوڑا پانی ہے، جب اس سے کسی حیوان نے پیا ہے، اس کی 4 قسمیں، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جھوٹا پانی۔ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جھوٹا پانی۔ اب جھوٹا پانی جو ہے، پہلا قسم اس کی ہے کہ پاک ہے، وہ پاک کرنے والا ہے، اس سے کسی آدمی نے پیا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس نے اس پانی سے پیا اور وہ تھوڑا پانی ہو، بشرط یہ ہے کہ اس پینے والے کا منہ جو ہے وہ صاف ہو۔ ایک بندہ ہے، اللہ نہ کرے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، وہ شراب کو پیتا ہے، شراب کی تری ابھی اس کے ہونٹوں پہ ہے، منہ میں ہے، اب وہ پانی پیتا ہے، اب وہ تری پانی میں گئی ہے، تو اب یہ پانی ناپاک ہے۔ ایک بندہ خون پیتا ہے، خون بھی حرام ہے، بہنے والا خون، اب یہ خون اس کے منہ میں ہے، اس کی رنگت بھی منہ میں ہے، اس نے پانی پیا لیکن وہ اثر اس میں آیا، رنگت اس میں آئی، خون کی تری جو ہے وہ اس میں آئی، یہ پانی ناپاک ہے۔ یاد رکھیے، تھوڑا پانی جس سے کسی حیوان نے پیا ہو، اس حیوان کا منہ جو ہے پہلے ہی سے کیا ہے، صاف ہو، حرام چیز سے جو ہے وہ آلودہ نہ ہو، تو وہ پانی پاک ہے۔ وہ کسی آدمی نے پیا ہو، بھلے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں بھلے مسلم ہو یا کیا ہے، کافر ہو، دونوں کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ لیکن مسلم کا جھوٹا تو پاک بھی ہے، شفا بھی ہے، اور کافر کے جھوٹے سے پرہیز کرنا چاہیے جی۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ہمارے منہ میں تھوک ہے نا، پاک ہے نا، ہم بلغم کرتے ہیں، پاک ہے، ہم کنگار وغیرہ کرتے ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، پاک ہیں۔ کپڑے پہ لگ جائیں، ہمارا کپڑا پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اس تھوک جب یہ منہ سے باہر نکلتی ہے، ہم اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، ناگوار اس کو سمجھتے ہیں جی، ہماری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تو اسی طرح تھوک پاک ہے اور بلغم بھی پاک ہے، اور اسی طرح جو بھی منہ سے چیز نکلتی ہے، تھوک بلغم، یہ خون نہ ہو تو وہ کیا ہے، پاک ہے، لیکن ہم اس سے ناپسند، یعنی اس سے کراہت اختیار کرتے ہیں، دور ہم بھاگتے ہیں۔ اسی طرح کافر کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی کیا ہے۔ یہ پوچھا ہوں کہ کافر کا جھوٹا کیسے پاک ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام میں نہیں ہے؟ انسان ہے، اللہ پاک نے جس طرح جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، آگے آپ سنیں گے جی، یہ اللہ پاک نے ایک اعزاز دیا، اشرف المخلوق بنایا ہے، باقی اسی کی مرضی، یضل بہ من یشاء و یہدی بہ من یشاء۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ وہ جا رہے تھے، آگے کتا آ گیا، تو آپ اس کے آگے جو ہے وہ بہت سوچ و بچار میں، بہت تعجب زدہ حالت میں کھڑے ہو گئے۔ معتقدین نے، آپ کے ساتھ والوں نے کہا، حضور یہ کتا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے آگے آپ حیران کن اور تعجب زدہ کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یہ جواب دیا، آج کتے نے مجھ سے آتے آتے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ اے جنید بغدادی، تو یہ بتا کہ مجھ سے کون سی عالم ارواح میں میرے پیدا ہونے سے پہلے غلطی ہو گئی تھی، مسٹیک، گناہ ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے ناپاک بنایا، نجس بنایا، کتا بنایا، اور تو نے کون سی نیکیاں کی تھیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ میں سوچ و بچار میں پڑ گیا، میں اس کو کیا جواب دوں جی۔ تو پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک آیات کریمہ آئی، اللہ پاک کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے، کسی کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے جی، ذالک فضل اللہ من یشاء یؤتیہ من یشاء۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اس کتے سے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے اپنے فضل کے تحت مجھے انسان بنایا، اور اللہ خالق و مالک ہے، جس کو چاہے وہ جو بنائے، یضل بہ من یشاء و یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔
ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، مشرب اسلام بنایا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور جو کافر ہیں وہ بھی آخر انسان ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ انسان، ان کا جوٹھا بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جوٹھا یا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کیا ہے؟ کھایا جاتا ہے۔ اب ایک پانی پڑا ہے، ٹب میں پانی پڑا ہے، حالانکہ تھوڑا پانی ہے وہ، اب اس سے انسان نے پیا یا اس سے گھوڑے نے پی لیا یا اس سے ان جانوروں نے پیا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، جی ایسی چیزیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اب انہوں نے کیا پیا تو وہ پانی پاک ہے، اس کو ہم پی بھی سکتے ہیں، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، اس سے نہا بھی سکتے ہیں، اس کو استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے جھوٹے پانی کی۔ اور دوسری قسم ہے کہ نجسن، جھوٹے پانی کی، کہ تھوڑا پانی ہو وہ ناپاک ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، وَهُوَ شَارِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ، اس سے کتے نے پیا ہو، او الخنزیر، یا خنزیر نے پیا ہو، اور شیء من سباع البہائم، جو چیر پھاڑ کے جو چیزیں دوسری چیزوں کو کھا لیتی ہیں، چیر پھاڑ کے پنجوں سے یعنی ناخن سے یا منہ کی کیا ہے چونچ سے، ان پرندوں میں سے کسی نے کیا ہے پیا ہو، یا جانوروں میں سے کیا ہے کسی نے کیا ہے پیا ہو، تو وہ پانی جو ہے ناپاک ہے۔ ان میں سے جو ہے پھاڑنے والے درندے جو ہیں، جس طرح چیتا شیر ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کی مثل جو جانور ہوتے ہیں چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، انہوں نے پیا ہے اور ان کا جوٹھا جو ہے ناپاک ہے۔ کتے نے پیا ہے، خنزیر نے پیا ہے، اب وہ مائع قلیل ہے، اب وہ ناپاک ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کو ہم استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں چلو آگے آ رہے۔ اور تیسری قسم ہے جھوٹے پانی کی کہ مکروہ، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس کے غیر کے ہوتے ہوئے۔ ایک طرف مائع مطلق ہے جو پاک پانی، اور ایک طرف یہ جھوٹا پانی جس سے جو ہے وہ بلی نے پیا ہے یا آوارہ پھرنے والی مرغی، ایک یہ ہے کہ بندھی ہوئی مرغی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ آوارہ پھرنے والی جو ہے وہ مرغی ہوتی ہے جو چل پھر کے کھاتی ہے، گاؤں میں جس طرح کے ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے، وہ گندگی میں چونچ لگاتی ہے، اور اس گندگی کا اثر جو ہے اس کی چونچ میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے پھاڑنے والے اسی وجہ سے جو ہے وہ بلی کا جوٹھا ہو یا آوارہ پھرنے والی مرغی کا جوٹھا ہو یا پھاڑنے والے پرندے، پھاڑنے والے کیا ہے چیر پھاڑ کے پہلے درندے یعنی بھیڑیا، چیتا وغیرہ اور شیر وغیرہ، اب جو ہے پھاڑنے والے پرندے، جس طرح ایک باز ہوتا ہے، شکرا ہوتا ہے، اور چیل ہوتی ہے، کوا ہوتا ہے، اسی طرح کے اور پرندے جو پھاڑ چیڑ کے کیا کھاتے ہیں، ان کا جوٹھا۔ یاد رکھیے یہ چیل ہو، یہ شکرا ہو، یہ باز ہو، یا کچھ پرندے اور بھی ہیں، ان کو انسان پالے اور شکار کے لیے پالے اور ان سے شکار کرنا چاہے۔ اب اگر ان کو پالا اس نیت سے کہ ان سے شکار کرے گا اور ان کو سکھایا، اب یہ شکار کرتے ہیں، اب اگر ان کا جوٹھا ہے تو یہ پاک ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کتے کا جوٹھا کیا ہے ناپاک ہے، اور کتے کا جوٹھا تب ہوتا ہے جب اس کا لعاب، اس کا تھوک جو ہے وہ پانی کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ ایک کتا شکاری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مالک نے اس کو شکار کے لیے چھوڑا، اب وہ شکار کر کے لایا، زخمی کر کے لایا جانور کو یا پرندے کو، اور مالک نے آ کے اسے کیا ہے کھایا، تو یہ حلال ہے۔ حالانکہ وہاں بھی کتا منہ لگا رہا ہے پرندے کو یا جانور کو، اور یہاں پانی میں بھی کیا منہ لگا رہا ہے۔ پانی میں اگر منہ لگا رہا ہے جو شکاری کتا نہیں ہے، اس کا جوٹھا جو ہے ناپاک ہے، لیکن سکھایا گیا اور شکاری کتا ہے، سدھایا ہوا کتا ہے جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے چھوڑا، وہ شکار کر کے لایا، تب اس کا شکار شدہ وہ پرندہ ہو یا جانور ہو وہ حلال ہے۔ کیوں کہ وہ جو ہے اپنی ذات کے لیے شکار نہیں کرتا، اپنے کھانے کے لیے شکار نہیں کرتا۔ اور شکاری کتے کی شرائط میں سے بھی یہ بات ہے، اگر اس نے اس سے کچھ کھا لیا تو وہ شکاری کتا نہیں ہے، اور شکار شدہ جو چیز ہے اسے کھانا بھی حلال نہیں ہے۔
شکاری پرندہ ہو یا کوئی جانور ہو، وہ اپنے مالک کے لیے جو اس کو مجازی مالک ہے اس کو بھیجتا ہے شکار کے لیے، اس کے لیے شکار کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے اپنے کھانے کے لیے وہ شکار نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ آیا، یہ جو چیل ہے، یہ باز ہے، شکرا ہے، یہ ایسے پرندے ہیں جن سے شکار کیا جاتا ہے۔ اب ان کے چونچ میں جو ہے گندگی بھی کیا ہے نہیں لگی ہوئی۔ اب یہ پانی کو پیتے ہیں تو اس پانی کا استعمال جو ہے جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ حلال ہے، بلکہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ بڑی مائع مکروہ۔ اور چوتھی قسم جو ہے مشکوک ہے جھوٹے پانی کی، جس کی پاکی میں شک کیا گیا ہو، اور وہ وہی ہے گدھے کا جھوٹا ہے یا خچر کا جھوٹا ہے۔ ایک طرف انسان جو ہے وہ دوسرا پانی پاک پانی نہیں پاتا، گدھے اور خچر کا جھوٹا شدہ پانی جو ہے وہ پاتا ہے۔ اب اس نے نماز پڑھنی ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ دونوں کام کرے گا، وضو بھی کرے گا، تیمم بھی کرے گا، وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی۔ مائع مشکوک کو انسان پاتا ہے۔ پیچھے بھی آپ نے پاکی اور ناپاکی کی اقسام میں سے ایک قسم پڑھی تھی مائع مشکوک کی، جیسے گدھے نے پیا یا خچر نے پیا۔ اب بھی جھوٹے پانی میں سے بھی ایک قسم ہے مائع مشکوک، یعنی تھوڑا پانی ہے، مائع قلیل ہے، اسے گدھے نے خچر نے پیا ہے۔ اب صرف وہی پانی ہے، اس کے علاوہ مائع مطلق صاف ستھرا پانی نہیں ہے۔ اب انسان نے نماز پڑھنی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ دونوں کام کرے گا، اسی پانی سے وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا، تیمم بھی کرے گا اور وضو، لیکن پہلے تیمم کر لے، بعد میں کیا ہے وضو کر لے، اور پھر کیا ہے وہ نماز پڑھے۔ یہ 4 قسمیں ہم نے پڑھی جھوٹے پانی کی۔ یعنی پہلی قسم جو ہے وہ ہے جو پاک ہے، اس سے کسی حیوان نے پیا، انسان نے پیا، گھوڑے نے پیا یا ان جانوروں نے پیا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے ناپاک ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس سے کتے نے، خنزیر نے، یا جو پھاڑنے والے درندے ہیں یعنی جانور ہیں جیسے شیر، چیتا وغیرہ، بھیڑیا وغیرہ، ان لوگوں نے کیا ہے، ان جانوروں نے کیا ہے پیا ہو۔ اور تیسری قسم مکروہ ہے، جس کا استعمال جو ہے وہ مکروہ ہے، اور اس کے غیر کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال مکروہ ہے، اس کے غیر، یعنی ایک طرف صاف ستھرا پانی پڑا ہے اور ایک طرف جو یہ مائع مکروہ ہے، صاف ستھرا مائع مطلق کے ہوتے ہوئے اب اس پانی کا استعمال کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اب یہ کون سا پانی ہے؟ یہ بلی کا جھوٹا ہے، آوارہ پھرنے والی جو مرغی ہے اس کا جھوٹا ہے، یا جو چیر پھاڑ کے پرندے جو ہے کھاتے ہیں، جس طرح شکرا ہے، باز ہے اور چیل ہے، کوا ہے، تو ان کا جھوٹا۔ اور اسی طرح گھروں میں رہنے والے جس طرح جانور ہوتے ہیں، جس طرح چوہا ہے، جی بچھو کے حوالے سے نہیں، یعنی چوہا۔ اور چوتھی قسم جو ہے مائع مشکوک ہے، یعنی جس کی پاکی میں شک کیا گیا، اس سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو۔ تو یہ ہم نے پانی کے 7 قسمیں پڑھی، مطلقاً پاک ہیں۔ پھر ہم نے 5 قسمیں پڑھی پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے۔ پھر ہم نے جھوٹے پانی کی 4 قسمیں پڑھیں۔ جھوٹے پانی کی کیا ہے؟ 4 قسمیں پڑھیں۔ اب یہ ہے کہ پاک اور ناپاک چیزیں جب مل جائیں برتنوں کے اعتبار سے اور کپڑوں کے اعتبار سے، شریعت نے ہمیں کیا اصول دیا ہے کہ ان برتنوں کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے صاحب نور العزا والے نے ایک فصل باندھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اگر برتن خلط ملط ہو جائیں، یعنی مکس ہو جائیں، پاک اور ناپاک برتن آپس میں کیا ہے مل گئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں، اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثر جو ہے وہ پاک ہیں ناپاک ہیں، زیادہ برتن پاک ہیں یا زیادہ برتن ناپاک ہیں۔ اگر زیادہ برتن جو ہے وہ پاک ہیں تو پھر انسان سوچ و بچار کرے گا، سوچ و بچار کرنے سے مراد سونگے گا، کہیں گندگی کی بدبو تو نہیں آ رہی، دیکھے گا کہیں گندگی کا اثر تو نہیں ہے، یعنی رنگ وغیرہ یا دوسرے جو کیا علامتیں ہیں وہ تو نہیں ہیں، سوچ و بچار کر کے دیکھے جو صحیح سلامت ہیں، اب ان میں پانی لے کر وہ وضو کرے، اب ان میں پانی لے کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پیے، سوچ و بچار کرے گا۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ناپاک ہیں برتن، زیادہ جو ہے کیا ہیں ناپاک ہیں، پھر اس میں یہ ہے کہ سوچ و بچار نہیں کی جائے گی، تحری نہیں کی جائے گی۔ تحری کہتے ہیں سوچ و بچار کو، انسان کو اللہ پاک نے جو عقل دی ہے، سوچ و بچار دی ہے، اس کو استعمال کرنا، اس کو تحری کہا جاتا ہے۔ اب یہ شریعت کے اندر تحری کا بھی بہت بڑا حکم ہے۔ اب ایک انسان ایسی جگہ پہ ہے، اب اس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا ہے، تحری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، قبلہ اس پر کیا ہو گیا ہے
اسے پتہ نہیں ہے کہ قبلہ سمت کس طرف ہے، نہ کوئی وہیں بتانے والا ہے، وہاں نہ کوئی علامت نشان ہے، کوئی مینار، کوئی مسجد، کوئی محراب وغیرہ جس طرح بنے ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو آ گئے آلات، موبائل وغیرہ یا دوسری چیزیں آ گئی ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی ایسی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ آگاہی حاصل کرے کہ قبلہ اس طرف ہے، اور کوئی بتانے والا، کوئی نشان بھی نہیں ہے اس کے ہاں کہ اسے وہ پتہ لگا سکے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ لیکن شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کرے، تحری کرے، سوچ و بچار کرے۔ سوچ و بچار کرنے کے بعد جس سمت میں اس کا ذہن مطمئن ہو گیا، اسی سمت کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھے، اسی سمت کی طرف منہ کر کے کیا وہ اب سوچ و بچار کی، تحری کی، اب اس کا ذہن مطمئن ہوا مشرق کی جانب منہ کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز اس نے پڑھ لی۔ بعد میں آیا بچہ آیا، اس نے کہا جی کیسے ہو، ٹھیک ہو، نماز پڑھی، یہاں پڑھی ہے، کس طرح منہ کر کے پڑھی ہے؟ اس طرح منہ کر کے پڑھی ہے۔ انکل اس طرف تو قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو اس طرف ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے بڑی کوشش کی ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، کوئی محراب، کوئی میرے پاس کوئی آلہ بھی نہیں تھا جس سے میں پتہ لگا سکوں کہ قبلہ اس طرف ہے۔ لیکن شریعت نے ایک اجازت دی ہے تحری کی، سوچ و بچار کرنے کی۔ اب میں نے وہ سوچ و بچار کیا، اب شریعت کہتی ہے کہ اس کی نماز ہو چکی ہے۔ اس کی نماز کیا ہے؟ حالانکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے قبلہ رخ ہونا، وہ شرط نہیں، لیکن تحری کے اندر اللہ پاک نے اتنا ایک چیز رکھی ہے کہ سوچ و بچار کر کے اس کا ذہن مشرق کی جانب مطمئن ہوا، اس نے نماز پڑھی تو اس کی شرعاً نماز کیا ہے؟ ہوگی۔ تو یہاں بھی تحری کی بات آ رہی ہے، سوچ و بچار کی بات آ رہی ہے۔ اگر اکثر برتن جو ہیں وہ ناپاک ہیں، زیادہ جو ہے وہ ناپاک ہیں، اس میں جو ہے وہ سوچ و بچار نہیں کرے گا، مگر پینے کے لیے وہ سوچ و بچار کرے گا، کیونکہ پینے کے علاوہ اگر اکثر ناپاک ہیں تو وہ تیمم کر سکتا ہے، دوسرے طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن پینے کے لیے تو برتنوں کا استعمال کرنا ہے نا۔ آخر پانی کنویں میں ہے، ڈول ڈالے گا تو پانی آئے گا جی۔ اب ڈول ہی نہیں ڈالے گا، اس کی جان چلی جائے تو وہ اپنی جان کو ایسے سمجھو کہ خود اس نے گوایا۔ حالانکہ شریعت نے اسے اجازت دی اگر اکثر ناپاک ہیں تو وہ سوچ و بچار کرے جی پینے کے لیے۔ اور اسی طرح کپڑوں کے اندر بھی شریعت نے ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے، یعنی ایسے کپڑے جو خلط ملط ہو جائیں، اب اس میں جو ہے پاک اور ناپاک کپڑے جو ہے وہ مل جائیں، مکس ہو جائیں، تو اس میں بھی کیا ہے یہ کہ یتحرّ انسان سوچ و بچار کرے۔ اس میں جو ہے دونوں چیزیں برابر ہیں، سواء کان اکثر و طاہراً او ناجساً، کہ زیادہ پاک ہوں یا زیادہ کیا ہے ناپاک ہوں۔ انسان سوچ و بچار تحری کر کے جو اس کے ذہن میں پاک کپڑے لگیں وہی پہن کے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور وہی پہن کے جو اپنی شرمگاہ کو اس نے ڈھانپنا ہے وہی کیا ہے ڈھانپے۔ یہ کپڑوں اور برتنوں کے متعلق ہم نے 2-3 مسئلے پڑھے۔ اب ہم آتے ہیں کنویں کے حوالے سے۔ ویسے آج کل کنویں ہیں تو نہیں جی، ہیں بھی صحیح، دیہاتوں میں گاؤں میں ہیں بھی صحیح، لیکن پھر یہ ہے کہ مسئلہ ہو بھی سکتا ہے۔ کنواں اگر چھوٹا ہے، چھوٹے سے مراد جو 10 سے کم ہے، پیچھے ہم نے وہ جو اصطلاح پڑھی تھی مائع قلیل والی، یعنی چھوٹا کنواں جو جس میں کیا ہے 225 اسکوائر فٹ سے جو ہے پانی کم ہو، چھوٹا کنواں ہے۔ اب اس میں کوئی نجاست گر گئی ہے، اگرچہ وہ نجاست کیا ہے تھوڑی ہو جی، مینگنیوں کے علاوہ جی، جیسے خون کا قطرہ اس میں کیا ہے گرا ہے، یا اس میں کیا ہے شراب گرا ہے، یا اس میں خنزیر وغیرہ یعنی کہ گرا ہے، اگرچہ وہ خنزیر کو زندہ ہی کیوں نہیں نکال دیا گیا، اس کا منہ بھی کیا ہے نہیں پہنچا، یا اس کنویں میں کتا مر گیا ہے، یا اس کنویں میں جو ہے بکری مر گئی ہے، یا کوئی آدمی مر گیا ہے، اور وہ پھول بھی گیا ہے حیوان، اگرچہ کیا ہے وہ چھوٹا ہو، اگرچہ کیا وہ چھوٹا ہو، یعنی کہ حیوان کوئی چیز کیا ہے چھوٹا ہو، اس میں جو ہے وہ 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ ایک کنواں ہوتا ہے، کنواں جس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے جی، اب اس میں جو ہے ان چیزوں میں سے کوئی چیز گری ہے، ایک خون کا قطرہ گرا ہے، شراب کا قطرہ گرا ہے، اس میں کتا مر گیا ہے، اس میں خنزیر مر گیا ہے، اب اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز یعنی بکری ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے جن کا شمار جو ہے بڑے جانوروں میں ہوتا ہے، وہ اگر کیا ہے مر گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پورے کے پورے کنویں کو جو ہے وہ خالی کیا جائے، پورے کے پورے کنویں کو کیا ہے وہ پانی مائع قلیل ہے، تھوڑا ہے، وہ پورے کا پورا ناپاک ہے۔ لیکن اگر وہ کنواں جاری ہے،
جاری کنویں اس کو کہتے ہیں، یہ ہمیں اتنا یعنی کہ معرفت پہچان نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو معرفت اور پہچان ہے جو اس چیز میں کام کرتے ہیں۔ جی ہمیں اتنی معرفت ہے، ہم موٹر چلاتے ہیں، جی پہلے ٹھنڈا پانی آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا گرم آتا ہے سردیوں کے موسم میں۔ جو ٹھنڈا آیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اوپر کھڑا ہوا پائپ میں پانی ہے، جو گرم آیا ہے اس کا مطلب نیچے کیا ہے، یہ جاری پانی جو اللہ نے زمین کے سطح میں پانی رکھا ہے، یہ وہی کیا پانی آیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب یوں سمجھیں کہ ایک ٹینکی سے لے کر ہم نلکا کھولتے ہیں، ٹوٹی کھولتے ہیں، پانی پہلے ٹھنڈا آتا ہے گرمیوں کے موسم میں، نہیں سردیوں کے موسم میں، اور گرمیوں کے موسم میں پہلے گرم آتا ہے، تو اس کا مطلب جو پائپ میں کھڑا ہے وہی ہے۔ تو اسی طرح کنواں جو کھودا جاتا ہے اس کا اوپر پانی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے، وہ پانی آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، جی لیکن یہ جو پہچان رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے اس کا اوپر کھڑا ہوا پانی ہے، اور یہاں سے لے کر نیچے جو ہے اس کا زمینی یعنی تہ والا پانی ہے، یہ ان کو پہچان ہوتی ہے۔ اگر ایسا کنواں ہے جاری ہے، اس کا خالی کرنا ممکن نہیں ہے۔ خالی کرنا کیا ہے، جتنا نکالتے ہیں نیچے سے اور آتا ہے، جتنا نکالتے ہیں نیچے سے کیا ہے اور آتا ہے۔ تو شریعت نے اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ اتنی مقدار میں ساتھ میں گڑھا کھود لیا جائے، اتنی مقدار میں ساتھ میں کیا، پہلا طریقہ تو یہ بتایا کہ اتنی مقدار میں جتنا اوپر کا پانی کھڑا ہے وہ گڑھا کھود کے اس گڑھے کو بھر لیا جائے، اور یہ یقین ہو جائے کہ اوپر والا پانی کیا ہے ختم ہو گیا، اب وہ کنواں پاک ہے۔ کنواں کیا ہے، اگر اس طرح بھی کیا ممکن نہیں ہے، پھر یہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو جاری کنواں ہے اس سے انسان 200 ڈول نکال لے۔ 200 ڈول کیا ہے، ڈول جو ہے یہ ایک فگر ہے، جی شریعت نے کہ ہر علاقے میں کیا ڈول رکھے گئے ہیں، یعنی کہ 200 ڈول اس میں کیا ہے نکال لے۔ اس صورت میں جب اس میں کتا مرا ہے، خنزیر مرا ہے، اس میں بکری مری ہے، یا کوئی انسان کیا ہے مرا ہے، اور وہ پھولا پھٹا نہیں ہے، جی تو اس صورت میں کیا ہے وہ 200 ڈول نکالے گا۔ اور دوسری قسم ہے کہ اس میں جو ہے اگر مرغی مر جائے یا بلی مر جائے، یا اس جیسے جسامت میں جو چیزیں ہیں، کوئی پرندے ہیں یا کیا چھوٹے چھوٹے کیا ہے جانور ہیں جو بکری سے کم جسم میں ہیں اور اس کتے سے کم جسم میں ہیں، اور خنزیر وغیرہ وہ تو ایک بڑی چیزیں ہیں، تو ان سے کیا ہے کم جسمی ہیں، بلی اور مرغی جیسے ہیں، اگر وہ اس میں مر جائیں تو اس کے لیے کہ 40 ڈول نکالے جائیں، اس کنویں سے کیا ہے 40 ڈول نکالے جائیں۔ اور اگر اس میں چوہا مر گیا یا اس جیسی کیا ہے مثل کوئی چیز مر گئی تو پھر اس کے لیے کہ 20 ڈول نکالے جائیں۔ کیا ہے، کیونکہ میرا اس سے واسطہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یہ اس کنویں کے متعلق ہے جو کنواں جاری ہو، جو کنواں کیا ہو، پہلے تو پورے کا پورا کنواں خالی کر لیں، اگر ممکن نہ ہو خالی کرنا، جتنا نکالتے ہیں نیچے سے پانی اور آتا ہے، اب بٹن ہم دبائیں، موٹر چلے گی، سمر پمپ چلے گی، پانی تو نیچے سے آتا جائے گا، جی ہاں اگر نیچے زمین میں پانی سوکھ چکا ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن مائع جاری کے حکم میں جو کیا کنواں ہے اس کا اوپر کا پانی جو ہے خالی کرنا ہوتا ہے۔ بڑے جانور مرے ہیں تو 200 ڈول ہیں، اور اگر بلی اور مرغی جیسے مرے ہیں تو پھر 40 ڈول ہیں، اور جب چوہے جیسے یا اس جیسی مثل جو ہے وہ کوئی مرے ہیں تو اس میں 20 ڈول ہیں۔ جب یہ 20 ڈول نکالیں گے، 40 نکالیں گے یا 200 نکالیں گے، اب یہ ہے کہ وہ کنواں بھی پاک ہو گیا، اس کی دیواریں بھی پاک ہو گئیں، نکالنے والے کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے، وہ رسی بھی پاک ہوگی، وہ ڈول بھی کیا ہو گیا پاک ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے اس کنویں کی دیواروں کو دھویا جائے پاک کرنے کے لیے، رسی کو دھویا جائے، ڈول کو دھویا جائے، اور کیا ہے نکالنے والے کے ہاتھوں کو دھویا جائے، جی تو اس طرح کی کیا ہے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کنویں میں یا ایسی چیز کیا ہے واقع ہوتی ہے، یعنی کہ کنواں ناپاک نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں جانوروں کی مینگنیاں اس میں گر گئی ہیں، جو کنواں جاری ہے اور ان مینگنیوں کی کثرت بھی نہیں ہے، جی وہ مینگنیاں اس میں کیا ہے گری ہیں، یا گوبر وغیرہ یا لید وغیرہ کیا ہے گری ہے، تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کثرت سے گری ہیں، وہ ہر ڈول نکالتے ہیں، جتنے ڈول نکال رہے ہیں وہ مینگنیوں سے خالی نہیں ہے، تو اس صورت میں الگ حکم ہے۔
یعنی ہلکی پھلکی تھوڑی بہت ہی اس میں اگر مینگنیاں گری ہیں کنویں میں، یا جانور جیسے پانی پینے جاتے ہیں اس کی مڈیر وغیرہ پہ اگر گوبر وغیرہ کیا ہے گری ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کنواں پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر مینگنیوں کی کثرت ہے، زیادہ ہیں، کوئی ڈول بھی مینگنیوں سے خالی نہیں ہوتا، پھر یہ ہے کہ اس کا الگ حکم ہے۔ اور اسی طرح کنویں کا پانی جو ہے یا مائع کثیر جو ہے وہ جو ہے کبوتر کی بیڑ سے، چڑیا کی بیڑ سے، ایسی چیزیں جو پانی میں رہتی ہیں، مینڈک ہے، مچھلی ہے جی، اور اسی طرح اور بھی کیا ہے بھیڑ وغیرہ ہے یا جو مچھر ہے، اگر بچھو ہے، یہ پانی میں مر جائیں تو ان کے مرنے سے پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک ہی رہتا ہے۔ کیا ہے؟ پاک ہی رہتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی۔ اچھا، مین چیز اس کے علاوہ پہلے تو ہم نے جھوٹے پانی کے متعلق پڑھا، اب ہم پسینے کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جن چیزوں کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے، تو پسینے کا بھی وہی حکم ہے، پسینے کا بھی کیا ہے وہی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے، انسان کا پسینہ بھی پاک ہے، وہ پسینہ ہم پونجیں ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے جی، یا ہمارے جسم پہ لگ جائے، یا پانی میں گر جائے پسینہ، وہ پانی پاک ہے، ہمارا جسم پاک ہے، ہمارے کپڑے بھی کیا ہے۔ پسینے کا حکم بھی وہی ہے جو مائع جھوٹے کا یعنی مائع سور کا حکم ہے۔ جیسے انسان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے، اور اسی طرح اگر انسان کا جھوٹا جو ہے پانی میں بھی واقع ہو تو پانی بھی اس کا پاک ہے۔ اسی طرح حیوان جی جن کا جھوٹا جو ہے پاک ہے، اگر ان کا تھوک پانی میں گرتا ہے وہ پانی بھی پاک ہے۔ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ جانور ہوں وہ پرندے ہوں، گدھے اور خچر کا جی پسینہ جو ہے وہ مشکوک ہے، جس طرح ان کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے مشکوک ہے۔ لیکن گدھے اور خچر کا جھوٹا پسینہ جو ہے وہ اگر جسم پہ بھی لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، کپڑوں پہ بھی لگ جائے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دراز گوشت پر سواری اختیار فرمائی ہے جی۔ ادباً جو ہے دراز گوشت اس لیے کہ دراز کہتے ہیں لمبا، گوشت کہتے ہیں فارسی میں کانوں کو، کیونکہ گدھے کے کان کیا ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو تو اس میں جو ہے وہ یہی کہا جائے گا۔ اب ایک اور بات ہے، جس طرح ہمارے یہاں ٹینکیاں ہیں، یہ کراچی کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، باقی حوالوں سے بھی کیا مسئلہ ہے۔ اب ان ٹینکیوں میں کوئی مردہ چیز پائی گئی، کوئی مردہ چیز جو ہے وہ، لیکن اس کے گرنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے گرنے کا وقت ہمیں کیا ہے کہ کب گری ہے، کس ٹائم میں گری ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں گری ہے۔ جس طرح ہمارے ٹینک ہیں جی، اب اس میں چوہا پڑا ہوا تھا، اس میں بلی پڑی ہوئی تھی مری ہوئی، یا اس میں بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، یا کوئی اور چیز کیا ہے پڑی ہوئی تھی، یا اوپر کا ٹینک ہے جی وہ اوپن تھا، اس کا ڈھکنا نہیں تھا، اب اس میں کوا یا کوئی پرندہ جو ہے گئے تو مرا ہوا اندر کیا ہے پڑا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب گرا ہے، کب واقع ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، پہلے تو یہ کہ اگر وقت معلوم ہے کہ فلاں دن کو مرا ہے، کسی نے گولی ماری اور وہ پرندہ مر کے اس ٹینکی میں کیا ہے گرا، تو اس وقت سے ناپاکی کا حکم مراد لیا جائے گا۔ یہ وقت کیا ہے جو معلوم ہے۔ ایک مثال کے طور پر کل 25 تاریخ تھی، کوئی فیر کر رہا تھا، اب کسی کا فیر پرندے کو لگا، وہ پرندہ ٹینکی کے اوپر بیٹھا تھا، اب اسی ٹینکی میں کیا ہے وہ مر گیا، گرا مر گیا، تو ہمیں یہ معلوم ہے ابھی کل سے یہ کیا ہے گرا ہے۔ ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کل سے جن جن لوگوں نے اس ٹینکی کے پانی سے وضو کیا ہے دوبارہ وضو کریں، کپڑے دھوئیں دوبارہ دھوئیں، برتن دھوئیں دوبارہ دھوئیں، نماز کا بھی دوبارہ اعادہ کریں جب یہ وقت معلوم ہو۔ اگر وقت معلوم نہیں ہے تو پھر دو چیزیں ہیں، اس چیز کو دیکھا جائے گا وہ پھولی پھٹی ہوئی ہے یا نہیں، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت پڑا ہے مری ہوئی چیز کا، یا پھول پھٹ گیا ہے، یعنی کہ جب چیز پھول جاتی ہے پھٹ جاتی ہے بکھرے بکھرے کیا ہے ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صحیح سلامت پڑی ہے تو 1 دن اور 1 رات کی ناپاکی کا حکم مراد لیا جائے گا، 1 دن اور 1 رات کی ناپاکی کا حکم مراد لیا جائے گا۔ آپ کے گھر میں ٹینکی ہے نا جی، آپ نے دیکھا جی، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن آپ نے کیا دیکھ لیا کہ چوہا اس میں مرا ہوا ہے، لیکن وہ پھولا ہوا نہیں ہے، جس طرح غبارہ
پھولا ہوا تھا، اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، بھرنے کے بعد پھول جاتا ہے، یا بکھرا ہوا پھٹ جاتا ہے، وہ نہیں ہے، صحیح سلامت پڑا ہے، تو آپ گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ پانی پاک ہے، پانی ناپاک ہے بیٹا۔ پانی کیا ہے؟ ناپاک۔ کب سے ناپاک ہے؟ اگر پتہ ہوگا تو ناپاک ہے، ہاں، اسی وقت سے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر پاک ہے۔ نہیں، پتہ نہیں ہے تو پھر ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے پہلے اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس پاک نہیں، اس سے 24 گھنٹے پہلے ناپاکی کا حکم مراد لیا جائے گا۔ اس میں جو بھی کام کیا ہاں، آج آپ نے 2 بجے گھر میں دیکھا کہ چوہا کیا ہے؟ پڑا ہے، لیکن وہ اس کا جسم پھولا پھٹا نہیں ہے، تو آپ گھر والوں کو کہیں کہ ہم نے احکام شریعت کورس میں یہ بات سیکھی ہے، اگر مردہ کوئی چیز ٹینک میں یا کسی چیز میں کیا پائی جائے، پہلے تو اس کا وقت معلوم ہو تو اسی وقت سے وہ پانی ناپاک ہے۔ اگر وقت معلوم نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ چیز صحیح سلامت پڑی ہے، یعنی پھولی پھٹی نہیں ہے، تو 24 گھنٹے پہلے کا حکم مراد لیا جائے گا، کہ یعنی ایک دن اور ایک رات کی ناپاکی مراد لی جائے گی۔ آج 2 بجے دیکھا ہے تو کل 2 بجے سے لے کر آج 2 بجے تک جن جن لوگوں نے اس سے کیا ہے کپڑے دھوئے ہیں، وضو کیا ہے، برتن دھوئے ہیں یا کوئی اور چیز دی ہے، ان کا دوبارہ اعادہ کریں۔ وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو دوبارہ کیا ہے نماز، باقی پیا ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کیا ہے ہو گیا ہے، تو اس کا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ پھول پھٹ گیا ہے، وہ دیکھا کہ اس پانی سے اسمیل بھی آ رہی ہے، وہ چیز اندر جو مردہ پائے گی وہ پھولی پھٹی ہوئی ہے، پھر یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کا حکم مراد لیا جائے گا۔ 25 نہیں، 24 نہیں، بلکہ آج اگر دیکھا آج 26 ہے، 23 تاریخ سے لے کر جب تک دیکھا ہے اس وقت سے ان 3 دنوں میں جن جن لوگوں نے اس سے کیا وضو کیا ہے، وہ نمازیں پڑھی ہیں تو دوبارہ نمازوں کا اعادہ کریں، غسل کیا ہے تو دوبارہ کیا ہے غسل کریں اگر جنبی تھے، اسی طرح اگر جو ہے وہ انہوں نے کپڑے دھوئے ہیں تو وہ دوبارہ کپڑے دھوئیں، برتن دھوئے ہیں تو وہ کیا ہے دوبارہ ہی کیا ہے برتن دھوئیں۔ یہ ایک شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے، شریعت نے ہمیں کیا ہے اصول دیا ہے۔ تو یہ پانی کے متعلق ہم نے یہ تفصیلاً بحث جو ہے وہ سنی ہے اور سمجھی ہے۔ آگے آ رہے ہیں طہارت کے مسئلے۔ جب پانی پاک ہوگا اس سے انسان جب پیشاب پخانہ کرے گا استنجا کرے گا، جی اس سے کپڑے دھوئے گا۔ جب انسان ناپاکی کی حالت میں ہوگا تو انسان جو ہے وہ اس سے غسل کرے گا۔ جب انسان کو جو ہے وہ پینے کی حاجت ہوگی تو کیا ہے وہ پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے ہم نے تفصیلاً جو ہے پانی کی قسمیں صورتیں سنی ہیں، مطلقاً 7 قسمیں پانی کی جو پاک ہیں۔ آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، چشمے کا پانی، برف اولوں سے پگھلا ہوا پانی، اور اسی طرح پھر ہم نے پانی کی 5 قسمیں پڑھی ہیں پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے۔ ایک پانی وہ جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مائع مطلق ہے۔ دوسرا پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے، اس سے بلی نے کیا ہے پیا۔ تیسری قسم ہم نے پڑھی کہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، وہ مائع مستعمل ہے۔ چوتھی کے سامنے پڑھی کہ مائع نجس ہے، یعنی تھوڑا پانی ہے، دہ در دہ سے، القلیل ما دون 10 فی 10، جو دہ در دہ سے کیا ہے کم ہو، 225 اسکوائر فٹ لمبائی چوڑائی اوپر نیچے کو ناپ کے اس سے اگر کم ہے، اس میں تھوڑی سی اگر نجاست بھی کیا گری ہے تو وہ پانی کیا ہے ناپاک ہے۔ اور 5ویں قسم ہم نے پڑھی کہ مائع مسکوک، جیسے گدے یا خچر نے کیا ہے پیا ہو۔ پھر ہم نے پانی کی جو جھوٹا پانی ہے اس کی ہم نے قسمیں پڑھیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کو منہ لگا کے پیے یا اس کا تھوک واقع ہو، یہ بھی ایک حکم ہے۔ جی اب کسی چیز نے کیا ہے پانی کو پیا، انسان نے پیا یا ان جانوروں نے پیا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا ان پرندوں نے پیا جن کا گوشت کیا ہے کھایا جاتا ہے، وہ پانی پاک ہے، بھلے اسے گھوڑے نے پیا ہو، گدھے نے پیا ہو، خچر نے پیا ہو۔ آپ کہیں گے گھوڑے اور گدھے خچر کا گوشت تو کیا ہے، گھوڑے کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا۔ یاد رکھیے گھوڑے جو ہے پہلے حلال تھے، اب بھی کیا حلال ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی مسریت، غزوات کی مسریت کی بنا پر کہ غزوات میں یہ گھوڑے کے آتے ہیں کام آتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ نے ان کے کھانے سے کیا ہے منع فرما دیا۔ ان کا وجود اور ان کا جوٹھا جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں کہ جن کا جوٹھا جو ہے ناپاک ہے، وہ کتا ہے، خنزیر ہے، اور پھاڑنے والے درندے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح اور ہم نے قسم پڑھی جن کا جوٹھا جو ہے وہ مکروہ ہے،
وہ بلی نے اس سے پیا ہو، یا آوارہ پھرنے والی مرغی اس نے کیا ہے پیا ہو، یا اسی طرح پھاڑنے والے پرندے، پہلے تھا درندے اب ہیں پرندوں نے کیا ہے پیا ہو، اور اسی طرح اچھے ایسے بھی ہیں جن کا جوٹھا مشکوک ہے وہ گدھا اور کیا ہے خچر ہے۔ یہ ہم نے صورتیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد کنویں کے مسائل ہم نے پڑھے مختصر۔ اب اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پانی کے متعلق ہمارے مسائل تو ہوئے مکمل۔ پانی جی سبحان اللہ۔ ہاں، پانی کے مسائل کے متعلق ہمارے کیا مسائل کیا ہوئے مختصراً جی وہ مکمل ہوئے۔ آپ نے بتایا تھا کہ جھوٹا پانی اگر کسی حرام کسی پرندے کا یا جانور کا جو کہ ہم اس کے لیے شکاری جو پرندہ یا جانور ہے، آپ نے کہا ہم کیونکہ وہ ایک طرح سے حلال ہے، کیونکہ وہ جانور جو ہے یا پرندہ جو ہے جانور جو ہے وہ اپنے لیے نہیں شکار کر رہا ہے بلکہ اپنے مالک کے اس کے لیے کر رہا ہے۔ تو مجھے تو نہیں پتا وہ جو مالک ہے اس نے نیت پڑھی ہے، دعا پڑھی ہے کہ نہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں کافر تو نہیں ہے؟ مالک آپ ہو گئے نہیں، اگر ہم نہیں ہوئے تو کوئی اور ہے۔ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ جانور شکاری ہے یا نہیں ہے۔ اصل یہ بلب ہوتا جانور پر ہے، بندے پر نہیں ہے۔ مالک پر اس وقت ہے جب اس کو شکار کے لیے چھوڑے گا۔ ایک ہوتا ہے نا شکاری کتا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چیر پاڑ کے کھانے والا کتا ہوتا ہے۔ جب جو کاٹنے والا کتا ہے وہ کوئی بھی آئے گا اسے کاٹے گا، لیکن شکاری کتا جو ہے وہ انسانوں کو کچھ نہیں کہے گا، جو اس نے شکار کرنا ہے وہ اسی کو کھائے جی۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے، بعض ہوتی ہے جو شکرا ہوتا ہے، پرندے جن کو شکار کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ یہ عربی لوگ جو یہ شکار کے لیے، ہمارے پاکستانی بھی استعمال کرتے ہیں جنگلوں میں، صحراؤں میں، چولستان تھر وغیرہ کے علاقوں میں۔ اب یہ ایسی چیزیں دوسرے بھی پرندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جس پرندے کا شکار کرنا ہوتا ہے یہ اس کا تعاقب کرتے ہیں، کیونکہ یہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ سدھائے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے کہ چیر پھاڑ کے کھانا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ پکڑ کے، یعنی مضبوطی سے پکڑ کے اپنے پنجوں کے ذریعے، اپنے منہ کے ذریعے، اپنی ٹانگوں کے ذریعے جو ہے وہ مالک تک کیا ہے پہنچانا ہے، یا اس کو زخمی حالت میں کر کے مالک کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیا ہے گرا دیا ہے، اس کو پکڑ لیا، اب آپ کا کام ہے اس کو کیا اٹھائیں۔ تو یہ پرندوں اور جانوروں کا فرق ہے۔ پرندے جو شکاری ہیں، جو پالتو ہیں، پالے گئے ہیں شکار کے لیے، صاف ظاہر ہے وہ پرندوں کو پھاڑ کے چیر کر تو نہیں کھائیں گے، وہ تو مالک کی خوراک کا جو مالک اسے دے گا وہی کھائیں گے۔ اور دوسرے جو شکاری نہیں ہیں ان کا کام یہ ہے جی، اب چیل آ جائے جی، یا دوسرے کیا ہے جو چیر اور پاڑ کے کیا کھاتے ہیں، شکرا ہے، بعض اس کے سامنے کوئی پرندہ ہے یا کوئی چوزا ہے، آپ دیکھتے ہو کوے کو چوزا گھر میں نکلا ہوتا ہے وہ اٹھا کے کیا اچک کے لے جاتا ہے، تو ان کا کام یہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اصل بات آ رہی ہے چونچ کے اعتبار سے، کیونکہ جو شکاری پرندے نہیں ہوتے ان کی چونچ میں گندگی ہوتی ہے، نجس ہوتی ہے، اور جو شکاری ہوتے ہیں وہ ان کی چونچ میں گندگی وغیرہ نجس وغیرہ، ہاں اگر شکاری بھی آپ کو تیقن ہے کہ ان کی چونچ میں ابھی وہ گندگی میں کیا منہ لگا کے ہیں، پھر ان کا جوٹھا بھی وہی ہے جو دوسرے پرندوں کا حکم ہے۔ اور کوئی بات کسی بھائی نے پوچھیں جی؟ یہ کپڑوں کے حوالے سے جی جی، کپڑے دھوتے ہیں پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے، اب اس کے اندر تعداد دیکھی جائے گی، وہ ہم اگلے انشاءاللہ اتوار کو ہم پڑھیں گے۔ نجاست کی قسمیں ہیں دو، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ جی۔ دھونے کے اعتبار سے نجاست مغلظہ اور مخففہ اس کی اقسام ہیں۔ پھر نجاست کی قسمیں ہیں مرئیہ، غیر مرئیہ، دکھنے والی، نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی۔ یہ اگلے جمعرات تک آپ جو ہے وہ، جمعرات نہیں اتوار تک جو ہے آپ تھوڑا انشاءاللہ تفصیلاً ہم اس کی بات کریں گے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جتنے آئے ہیں علم کی طلب پہ اللہ پاک سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ علم کی طلب ایسی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو علم کی طلب پہ نکلتا ہے اللہ کے پاک فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ علم کی طلب میں اگر کوئی بندہ فوت بھی ہو گیا وہ شہید کے مرتبے میں ہوتا ہے جی، تو اتنی کیا ہے فضیلت ہے۔ علم کے راستے میں جو نکلتا ہے وہ ایسا ہے جس طرح وہ جنت کے راستوں میں ہو، کیا ہو۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ایک ہفتے کے بعد ہم 1 گھنٹہ بھی دین سیکھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے ہم دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ، ذوق و شوق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین، تیری توفیق سے جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں سب کو تفقہ فی الدین عطا فرما، شرف صدر کی دولت سے مالا مال فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ہم علم کی طلب میں ہیں یا رب العالمین، ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جس سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب کے والدین کی اور جو اہل خانہ والے ہیں سب کے گھر والوں کی، بچے بچیوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان اور شہر کراچی کی حفاظت فرما، اس محلہ PNT کالونی کی حفاظت فرما، جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب کو علم نافع عطا فرما، علوم عصریہ اور علوم دینیہ سے مالا مال فرما، سب کو ترقیاں عطا فرما، سب کے جان و مال، عزت و آبرو، روزی رزق میں خیر و برکتیں عطا فرما، اس اصول علم کے جو ہمیں مواقع عطا فرمائے یا رب العالمین، بزم دعوت القرآن جو بھی اس کے ہیں ارکان ہیں، جتنے بھی یا رب العالمین اس کے ساتھی ہیں، کام کرنے والے ہیں، سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔